اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ جو میری آج کی ویڈیو ہے یہ اس ویڈیو سے لنکڈ ہے جو میں نے ہیبٹس کے اوپر ایک پہلی ویڈیو میں نے ریکارڈ کروائی ہے اور وہ آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ اس ویڈیو میں نے جرنل یہ بتایا تھا کہ جو ہیبٹس ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے اور وہ آپ کے کیریئر میں یا آپ کی لائف میں جو ہے وہ کتنا ان کا رول ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے اس میں بتایا تھا کہ میں اگلی جو ویڈیو ہے اس میں بتاؤں گا کہ جو سکسیسفل لوگوں کی ہیبٹس پہ جو ریسرچ ہوئی ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، اس میں وہ کیا چیزیں کامنز ہیں جس وجہ سے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ اس پہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ریسرچ جو ہے انٹرنیشنلی اویلیبل ہیں اور کافی اداروں نے اس میں کام کیا ہے اور کافی ڈیٹیل میں اس میں کام ہوا ہے۔ انہوں نے جب ریسرچ کی تو اس میں کچھ چیزیں کامن ہیں، بلکہ یہ اگر آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں، آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے معاشرے میں، آپ کے ریلیٹیوز میں، آپ جہاں جس ادارے میں کام کرتے ہیں، جو اگر کامیاب لوگ ہیں تو کچھ چیزیں آپ نوٹ کریں گے کہ وہ کچھ ریگولرلی کوئی ایسی کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ دوسرے لوگ نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ آپ کو زیادہ آرگنائز ملیں گے، ان سے کوئی ڈیٹا لینا، کوئی آپ ان کو کام کہیں گے پرانا، کوئی آپ انالیسس کہیں گے تو ان کے لیے بڑا آسان ہوگا کہ وہ چیزیں اپنی نکال کے کر کے دے پائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اینڈ ٹائم پہ ان کو مصیبت پڑ جائے گی، بلکہ ٹالنے کی کوشش کریں گے کہ یار مجھے چیز نکالنی نہ پڑے، اس پہ آپ کو بحث کریں گے تو ان کا نالج اپڈیٹڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ان کو لسٹ ڈاؤن کروں کو اپنے حساب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے نوٹ کی ہیں مختلف لوگوں میں، ان میں اگر میں لسٹ ڈاؤن کرتا ہوں تو مجھے یہ چیز نظر آتی ہے کہ زیادہ آرگنائز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی ساری چیزیں آرگنائز کی ہوتی ہیں، پنکچول ہوتے ہیں، کتنے بجے جانا ہے، میٹنگز میں آنے کے لیے پنکچول ہوں گے، آفس آنے کے لیے، باقی سارے کام کرنے کے لیے، وہ آپ کو ہر جگہ آپ بہتر آرگنائز نظر آئیں گے باقی لوگوں کی نسبت، ٹھیک ہے۔ دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی شیپ میں بھی کوئی ایک جو تھنگس ٹو ڈو کی ایک لسٹ ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آج کے میرے یہ امپورٹنٹ ٹاسک ہیں اور مجھے وہ ٹاسک جو ہے پرفارم کرنے ہیں تو وہ کیا ہیں جو میں نے آج کرنے ہیں۔ وہ صبح بیٹھیں گے، تھوڑا سا ریلیکس کریں گے، اپنا ٹائم نکال کے ایک پہلے لسٹ بنائیں گے صبح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو تیسری چیز وہ کرتے ہیں اس لسٹ میں سے یہ ہوتا ہے کہ یار اس میں سے ٹاپ پرائرٹی کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک میں نے کورس کیا تھا جس میں انہوں نے اس میں سے جو آپ کے جو پرائرٹی آئٹم ہیں اس کو سیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ وائڈلی امپورٹنٹ گولز اس دن کے آپ کے کیا ہیں، کہ آپ جو ہے نا وہ 3 یا 4 دیکھتے ہیں کہ یہ تو مسٹ ہیں، موسٹ امپورٹنٹ ہے، مے بی ارجنٹ نہ ہو لیکن مجھے کرنا ہے کہ امپورٹنس کے لحاظ سے ان کی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنی پرائرٹی سیٹ کرتے ہیں، بلکہ پرائرٹی سیٹنگ کے حساب سے جو ہے ایک فرینکلن کوی انسٹیٹیوٹ کی ایک بک میں نے دیکھا تھا کہ ایک بڑی انہوں نے ایک میٹرکس بنایا تھا کہ کچھ ارجنٹ کام ہوتے ہیں اور کچھ اس میں جو ہیں وہ امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں۔ امپورٹنٹ کام ضروری نہیں کہ ارجنٹ ہو، کیونکہ آپ کو ٹیلی فون کال آ جاتی ہے، آپ کی کسی دوست کی ہے، کسی کسٹمر کی ہے، آپ کو اٹینڈ کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن اس میں آپ نے جو اس کو مے بی وہ لمبی آپ نے کال کی 10 منٹ 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ، اس میں جو آپ نے ڈسکشن کی وہ ساری چیزیں ایسی نہیں تھیں کہ جو اب بھی آپ نے کرنی ہیں، اس میں کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، لیکن جب کال آ گئی تو ارجنٹ بن گیا، آپ کو اٹینڈ کرنی پڑی، وہ امپورٹنٹ نہیں تھی، اب آپ کو اس نے ڈسٹریکٹ کر دیا، آپ نے وہ اس کو توجہ دی۔ تو اگر آپ ان کے حساب سے یہ دیکھیں کہ اس کا ایک میٹرکس اگر آپ بناتے ہیں تو یہ 4 باکسز میں کچھ اس طرح یہ ڈیوائیڈ ہوگا کہ کچھ کام ہوں گے جو ارجنٹ بھی ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ آپ نے سب سے زیادہ توجہ دینی ہے، سب سے زیادہ پرائرٹی ان کو دینی ہے، ان کو آپ نے حل کرنا ہے۔ اچھا، پھر کچھ کام ایسے ہوں گے جو امپورٹنٹ تو ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہیں، پھر کچھ کام ایسے ہیں کہ جو ناٹ امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی امپورٹنٹ نہیں ہیں لیکن ارجنٹ ہیں، جس میں میں نے ٹیلی فون کال کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک جو چوتھی کیٹیگری آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ نہ وہ ارجنٹ ہے نہ امپورٹنٹ ہے، تو آپ ان کو تو ایزیلی اگنور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اگر ملٹی ٹاسکنگ آپ کر رہے ہیں، آپ کے پاس بہت سارے کام ہیں، تو آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہ اس میں سے آپ کے پاس 8 یا 10 گھنٹے کا کام ٹائم ہے دن میں، تو آپ نے جو ناٹ ارجنٹ ہیں یا ناٹ امپورٹنٹ ہیں اس کو آپ بالکل اگنور کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کو جب ان کی امپورٹنس کو بڑھے گی یا ایسا وقت آئے گا تو آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔
کچھ ایسے کام ہیں کہ جو ناٹ امپورٹنٹ ہیں، ارجنٹ نیچر کے ہیں، اس میں سے دیکھیں گے کہ آپ کیا ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں، تو آپ وہ چیزیں ڈیلیگیٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ جو میں نے بتایا جو امپورٹنٹ بھی ارجنٹ ہیں وہ تو آپ نے مسٹ ڈو والی لسٹ میں ہے نا، آپ کے اس کو تو ٹاپ پرائرٹی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ارجنٹ نہیں ہیں، امپورٹنٹ ہیں، ان کو تھوڑا پلان کر سکتے ہیں۔ ایکسرسائز ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ ہیں، ان کو آپ نے امپورٹنس دینی ہے لائف میں، ایسا نہیں کہ امپورٹنس نہیں دینی، لیکن یہ ہے کہ آپ ان کو پلان کریں، ان کے لیے ٹائم کس وقت نکالنا ہے، کیا کرنا ہے، آپ ان کو اس طرح آرگنائز کر سکتے ہیں۔ تو یہ پرائرٹی سیٹنگ جو ہے یہ لائف میں بڑی امپورٹنٹ ہے، اور آپ کو جو کامیاب لوگ ہیں اس میں نظر آئے گی کہ وہ اپنی آپ کو پرائرٹی سیٹنگ کر جاتے ہیں، ان کی دس از پارٹ آف دیئر ہیبٹ، وہ کرتے ہیں، ان کو کوئی سکھا نہیں رہا ہوتا، کوئی بتا نہیں رہا ہوتا، کوئی اس میں کوئی زیادہ ان کو گائیڈنس نہیں مل رہی ہوتی، لیکن بائی نیچر جو ہے ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آلویز پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے، کہ ان میں ایک گریٹیٹیوڈ والی بات ہوتی ہے کہ وہ مشکل وقت میں بھی اسی وجہ سے نکل جاتے ہیں، ایک ہوپ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ میرے اندر انشاءاللہ بہتر وقت آئے گا اور یہ میں نے اس طرح اس وقت میں سے نکلنا ہے۔ لیکن جو نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے یہ آپ کو ڈریگ کر رہی ہوتی ہے، نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ گیو اپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کامیاب اس لیے ہوتے ہیں کہ مشکل وقت میں ہوپ ان کے ساتھ رہتی ہے، پازیٹیو تھنکنگ رہتی ہے، اور اس چیز میں سے وہ ٹائم آتا ہے کہ جب ان کے لیے راستہ بنتا ہے اور اس میں سے نکل جاتے ہیں اور وہ اس کو فیس کرتے ہیں چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ ایک اور جو ان کی پانچویں ان میں جو ایک عادت ہے جو میرے حساب سے ان میں میں نے جو کامیاب لوگوں میں دیکھی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ اب وہ جونیئر ہیں، لوگ کے سینئر ہیں، کہ ان کے کوئی بورڈ ممبر ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ٹاپ میں ان کی مینجمنٹ ہے، اپنے ریلیٹیوز میں بھی کوئی چھوٹے لوگ ہیں، کوئی غریب ہیں کہ امیر ہیں کہ جیسے بھی ہیں، وہ اپنا ریلیشن شپ رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ جب ان پہ کوئی مشکل وقت آتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو ان کو ہیلپ مل جاتی ہے وہاں سے، ان کو اس وقت ان کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا، ان کی منتیں نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ وہ آلریڈی ریلیشن شپ ان کے ہوتے ہیں، انہوں نے اچھے برے وقت میں ان کے ساتھ ساتھ دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ان کے ساتھ ایک پازیٹیو جو ہے نا ان کا ایک تعلق ہوتا ہے آلریڈی، تو آپ نے وہ ریلیشن شپ بھی اسٹیبلش کرنے ہیں، اور یہی کامیاب لوگوں میں ہے کہ وہ آئسولیشن میں کام نہیں کرتے، دوسروں کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھتے، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں، جو ان کے جاننے والے ہیں، جو ان کے آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ۔ اب میں اگر انجینئر ہوں تو میں سمجھوں میں بڑا پراؤڈ ہوں، میں ہی بڑا امپورٹنٹ ہوں، نہیں، ایچ آر بھی امپورٹنٹ ہے، فائنینس بھی امپورٹنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن بھی امپورٹنٹ ہے، بزنس ڈیولپمنٹ والے بھی، کیونکہ یہ سارے ڈپارٹمنٹ اگر کولیکٹیولی کام کریں گے تو پھر ہی کامیابی گارنٹی ہو سکتی ہے، ادروائز کامیابی گارنٹی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ ایک بڑی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں، اور آپ سب لوگوں کو امپورٹنس دیتے ہیں اور ان کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور آپ کنیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک گڈ لسنر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اگر ایک گڈ لسنر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ایمپیتھک لسننگ جو ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس کو پورا دیکھتے ہیں کس بیک گراؤنڈ سے یہ بندہ جو ہے بات کر رہا ہے، اس کے بیک آف مائنڈ میں کیا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اگر آپ درمیان میں اس کی بات نہیں سنیں گے اور ججمنٹل ہو جائیں گے، آپ جو ہے نا وہ پہلے ہی جو ہے نا اس کو نیگیٹیولی لے لیں گے یا اس کی پوری بات نہیں سنیں گے، تو دیر آر چانسز کہ اس میں ایرر ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے کامیاب لوگوں میں دیکھا ہے کہ ان میں میکسیمم جو یہ ہیبٹ پائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی بات سنتے ہیں، اس کو ٹائم دیتے ہیں، ان کو امپورٹنس دیتے ہیں، ان کی پوری بات سنتے ہیں، اور پھر اپنا اوپینین بناتے ہیں اور اس کو اسی طرح رسپونڈ کرتے ہیں چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک اچھا مشورہ کسی چھوٹے بندے سے بھی کسی وقت آ جاتا ہے، کسی کم پڑھے لکھے بندے سے بھی ایک اچھا مشورہ مل سکتا ہے، آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہو سکتا ہے، آپ نہیں کر رہے، اور لیکن میں بھی وہ کوئی ایسی بات کر دے جس سے آپ کی ایک تھنکنگ ڈیولپ ہو جائے، اور وہ آئیڈیا آپ کو لائف میں آپ کو آگے کامیاب کر دے اور آپ کو ایک نئی ڈائریکشن دے دے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی وہ ہمیشہ لانگ ٹرم سوچتے ہیں، وقتی بینیفٹ کے لیے کوئی ایسے ڈیسیژن میکنگ نہیں کر لیتے کہ جی تھوڑی سے پیسے کے لیے آپ نے جمپ لگا دی ایک آرگنائزیشن میں، جب کہ آپ کو یہاں پروسپیکٹ زیادہ نظر آ رہا ہے آگے جانے کا،
آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے زیادہ ایکسپیریمنٹ کرنے کی یہاں لبرٹی زیادہ ہے. ایک طرف آپ کو سیلری کی زیادہ آفر ہو رہی ہے, اب آپ نے وہ ایکسیپٹ کرنا ہے. اب اس کا تعلق ویلیوز سے, اگر آپ ویلیوز والی میری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اس پہ زیادہ کلیئرٹی مل جائے گی کہ آپ کی اگر ویلیو صرف ہے کہ وقتی طور پہ پیسہ بنانا ہے, ٹھیک ہے, تو آبویسلی آپ جمپ کر جائیں گے, اور اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے لانگ ٹرم تھنکنگ نہیں کی. اور اگر آپ کی ویلیو اس کے ساتھ ان لائن ہوگی تو, اور آپ کی لانگ ٹرم تھنکنگ ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے آگے زندگی میں کامیاب ہونے کے آپ کے چانسز زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ٹو سم آف دس کہ یہ جو ان کی کامیاب لوگوں کی جو ہیبٹس ہوتی ہیں, اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی چیزیں اپنے اندر بھی ڈیولپ کرنی پڑیں گی. اگر کوئی ایسی ہیبٹ ہے جو آپ کو ڈریگ ڈاؤن کر رہی ہے تو اب آپ نے اس کو چینج کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی کئی ٹیکنیکس ہیں. کچھ ٹیکنیکس ایسی بھی ہیں کہ آپ نے, جیسے اگر سگریٹ پینا ہے, کہ لوگ کہتے ہیں جی نہیں چھوڑ سکتے, لیکن میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ول پاور سے ایک دن میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا یار آج کے بعد مجھے نہیں پینا, اور اس ول پاور سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے اسے چھٹکارا حاصل کر لیا, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے پہ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو زیادہ آرگنائز نہیں ہوتے وہ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ کی ایک آلریڈی ایک اسٹرینتھ ہے, ایک اچھی ہیبٹ ہے, اس کے ساتھ ایک دوسری اس کو اینکر ہیبٹ بناتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری اٹیچ کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت اگر میں نماز پڑھنے جاتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کہ یار آئی ایم آلریڈی آؤٹ آف دا بیڈ, اور میں اگر باہر گیا ہوں اور میں ایک واک کر لوں یا میں ایکسرسائز کر لوں, مے بی شروع میں تھوڑی کروں گا, بعد میں اس کو زیادہ کر لوں گا, تو میں نے ایک جو میری آلریڈی ایک ہیبٹ بنی ہوئی ہے, ایک میجر ہیبٹ ہے, اس کے ساتھ میں نے اینکر کیا اور میں نے ایک چھوٹی ہیبٹ اسٹارٹنگ کی, اسٹارٹنگ فرام دا اسمال اسٹیپ, ٹھیک ہے. اس کو بڑھ کے ایک بک میں نے پڑھا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو شپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا وہ شپ کتنے ہیوج ہوتے ہیں, پورے کا پورا گاؤں ایک جا رہا ہوتا ہے اس میں, ٹھیک ہے. آپ اس میں دیکھیں کہ اس کے پیچھے ایک وہ فلیپ سا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو بلیڈ ہوتا ہے اس کے اینڈ پہ, اور یہی ایروپلین میں جہازوں کے ساتھ جو ہوائی جہاز ہیں اس کے ساتھ بھی, اور اسی طرح جو شپ ہیں جو بحری جہاز ہیں ان کے پیچھے بھی آپ کو مل جائے گا. تو وہ جو شپ ہوتا ہے اس کی ڈائریکشن کو چینج کرنے کے لیے یہ جو پیچھے بلیڈ ہوتا ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو بلیڈ ہوتا ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک اور چھوٹا بلیڈ ہوتا ہے, اس چھوٹے بلیڈ کا نام ہوتا ہے ٹرم ٹیب, اور یہ جو بڑا بلیڈ ہوتا ہے اس کا نام ہے رڈر. لیکن یہ دونوں کا سائز کمپیئرنگ ٹو دی شپ اٹ سیلف آپ دیکھیں تو وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, بلکہ جو ٹرم ٹیب ہوتا ہے تو بالکل ہی پتلی سی جو ہے نا ایک بلیڈ ہوتا ہے, چھوٹی چیز ہوتی ہے. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کیپٹن آگے جو جہاز کو کر رہا ہے, چلا رہا ہے, وہ کیا کرے گا, وہ ٹرم ٹیب کو موو کرتا ہے. ٹرم ٹیب موو ہوتا ہے, وہ اس کے بعد رڈر کو موو کرتا ہے, اور رڈر جو ہے نا پورا جو اتنا بڑا شیپ ہے اس کی ڈائریکشن چینج کر دیتا ہے. یہ اتنی خوبصورت ایگزامپل ہے کہ آپ کی ایک چھوٹا سا ایک سٹیپ آپ کو, آپ کی پوری لائف کو جو ہے نا اس کو چینج کر دیتا ہے. تو آپ یہ ہے کہ اپنا اس کو پلان کریں. ایک چھوٹی ہیبٹ ہے, اس ایک جو ہیبٹ ہے جو نہیں ہے اس کو پہلے سٹارٹ کریں فرام دا ٹائنی سٹیپس. اس ٹائنی سٹیپس سے پھر آپ دیکھیں گے گریجولی آپ اس کو انکریز کرتے جائیں گے, اینڈ دیٹ ول بیکم دی ہیبٹ. اور آپ کی جو ہے نا ہیبٹس وہ پھر ان لائن ہو جائیں گی آپ کی گول سے, جو آپ کے لائف کے گول ہیں, آپ کی جو پرپز آف لائف آپ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے, جو لانگ ٹرم آپ کے گول ہیں اس کے ساتھ وہ مل جائے گا, اور آٹومیٹکلی آپ کی ڈائریکشن سیدھی ہو جائے گی, اینڈ یو ول بی موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, ٹھیک ہے. اب اس کے لیے جو ریسرچ ہوئی ہے, کچھ ادارے جن کا میں آپ کو ایک ریفرنس دے دیتا ہوں, مجھے اتفاق ہوا کہ ان کے انسٹیٹیوٹ میں بھی پڑھنے کا, وہ ہے فرینکلن کوی انسٹیٹیوٹ ہے. یہ اسٹیون کووی جو ہے اس نے بک لکھی ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے ایک پھر اس کے بعد ایک 8th ہیبٹ بھی لکھی ہے, اور اسپیڈ آف ٹرسٹ ہے, اور اس میں ایک اور جیسے یہ اسمارٹ ٹرسٹ ہے, اور یہ ٹرسٹ کا انسانی زندگی میں کتنا امپورٹنٹ رول ہے, اور کتنا یہ آپ کو آگے, اور کتنا اس کا ملٹی پلائر ایفیکٹ کتنا ہوتا ہے, اور کتنا تیزی سے آپ کو لے کے جاتا ہے. یہ آئی ول ریکمینڈ, اور میں لوگوں کو ریکمینڈ بھی کرتا ہوں کہ یہ آپ بکس پڑھیں, یہ آپ کو جو ہے نا وہ ہیلپ کریں گی.
ٹھیک ہے. تو اب اگر اس میں صرف یہ دے دیتا ہوں کہ اس کی 7 ہیبٹس میں اس نے کہا جو پرو ایکٹیو ہوتے ہیں, ری ایکٹیو لوگ نہیں ہوتے, یہ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں ہمیشہ بگن ود اینڈ ان مائنڈ ہوتا ہے ان کے. پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ. اس میں اس نے کہا ہے کہ کچھ ہیں جو آپ کے کریکٹر بلڈنگ سے تعلق رکھتی ہیں, کچھ آپ کی پرسنالٹی میں نظر آ رہی تھی. کریکٹر آپ کے اندر ہوتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا, وہ آپ کی اندر کی جو چیزیں ہیں اس کو ڈیولپ کرتا ہے, لائف میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے. اور کچھ چیزیں جو آپ کی پرسنالٹی کو باہر نظر آ رہی ہوتی ہیں, جس میں اس نے بتایا کہ جی تھنکنگ ون ون ان میں ایک ان کی ہیبٹ ہوتی ہے, ون لوز نہیں ہوتا ہمیشہ کہ دوسرے کو ڈریگ کر کے پھر ہی میں کامیاب ہوں گا. ٹھیک ہے. پھر سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. ٹھیک ہے. اور پھر وہ سینرجی ڈیولپ کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ, ٹیم ورک میں جاتے ہیں اس چیز پہ. اور ہمیشہ جو نیا نالج گین کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ کوئی بھی ہیں, آپ بزنس مین ہیں, جب تک آپ لیٹسٹ نالج مارکیٹ انوائرمنٹ کو ہر چیز پہ آپ کی نظر نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کہیں گے جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, نہیں, یو ہیو ٹو ہیو دا ٹائم. آپ کو نکالنا پڑے گا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. تو کامیابی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی ہیبٹس پہ غور کریں اور اپنی ساری چیزوں کو ان لائن کریں. دس ول ہیلپ یو ٹو سکسیڈ ان یور کیریئر. تھینک یو ویری مچ.